صحابہ کرام میں یہ چند صحابہ بہت ظاہری طور پر کم معیار رکھتے تھے۔ سیدنا سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک تو غربت تھی، پھر اکثر کی غلامی تھی، آزاد ہوئے، اور پھر مسئلہ یہ تھا کہ وطن نہیں تھا، یہ عجم سے آئے ہوئے تھے۔ سیدنا بلال بھی، سیدنا صہیب بھی عرب نہیں تھے، اور غرض غربت بنیاد تھی۔ صحابہ میں بظاہر یہ سب سے کم مقام رکھتے تھے، لیکن ایمان میں، رسول اللہ کے ساتھ محبت میں، اللہ کے ساتھ محبت میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے۔ اور ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے، اس دور کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے ساتھ اس وقت کے بڑے لوگ، سردار قسم کے جو لوگ تھے، وہ بیٹھنا، ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا، ان کو اپنی مجلس میں بٹھانا اپنی حتق اور توہین سمجھا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ رسول اللہ پہ سچا ایمان لے آئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اقرا بن حابس اور عیینہ بن حصن، یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ابھی وہ اللہ کا نبی تو نہیں مانتے تھے، تو عام طور پر خطاب محمد کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی مجلس اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں جو یہ کم ترین قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے کچھ وفود عرب کے آتے رہتے ہیں، ہم اس میں اپنی حتق محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھے۔ تو آپ ایسا کر لیں کہ ہم جب آیا کریں تو ان کو اٹھا دیا کریں، تو ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے اور بات چیت بھی کریں گے، لیکن یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں اور کچھ ہمیں یہ لکھ کر دے دیں، اس کو لکھ دیں کہ اس کے بعد یہ عمل ہوگا کہ جب ہم ہوں گے تو یہ نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات یہی آئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو میرے ہی ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے ادھر ادھر چلے بھی جائیں گے تو نہ میرے دل میں جو ان کی محبت ہے اس میں فرق آنا ہے، نہ ان کے دل میں محبت ہے اس میں فرق آنا ہے۔ البتہ یہ کفار جب میرے پاس بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی بات سمجھ آ جائے اور یہ ایمان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو فرمایا، علی لکھ دو، ان کو تحریر لکھ دو کہ آئندہ جب آپ آؤ گے تو میں ان کو آپ سے اٹھا دیا کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی لکھنے کے لیے کچھ لیا نہیں تھا، ارادہ ہی کیا تھا، تو جبریل آ گئے تھے، اور اس وقت یہ آیات اتری تھیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا، میرے نبی، آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے ہو، جو صبح و شام میری یاد کرنے والے ہیں،
ان کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عیینہ بن حصن، اقرا ابن حابس وغیرہ کفار مکہ یہ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس، آئیں، نہیں آنا چاہتے نہیں نہ آئیں۔ یہ مسلمان ہوں یہ مسلمان نہ ہوں، اس کی کوئی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ میں قیامت والے دن آپ سے نہیں پوچھوں گا، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ میں نہیں پوچھوں گا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے تھے، اور نہ ان کے ذمہ آپ ہیں نہ آپ کے ذمہ یہ ہیں، تو ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، نہیں آتے نہ آئیں۔ البتہ یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ اپنے سے دور نہیں کر سکتے ہو۔ پابندی لگا دی۔ سیدنا خباب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، آپ بیٹھے رہتے، اور جب آپ کا جی چاہا کرتا تھا کہ کہیں میں نے جانا ہے تو آپ اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے اور ہمیں چھوڑ جاتے تھے۔ ہم وہیں بیٹھے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اٹھتے، اور اٹھنے کے بعد اب جب وقت پورا ہوتا، بات پوری ہو جاتی، مقصد پورا ہو جاتا، تو آپ اٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر یہ آیت نازل فرما دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ میرے نبی اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ ان کو نظر انداز مت کیجیے۔ سیدنا خباب فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو اب یہ ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اٹھنے کی جانے کی حاجت ہوتی، آپ جانا چاہتے تو آپ جاتے نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ کو پابند کر کے ہمارے ساتھ روکے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم بھانپ جاتے کہ اب رسول اللہ جانا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا خباب فرماتے ہیں جب ہم محسوس کرتے کہ رسول اللہ جانا چاہتے ہیں، ہم اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نہیں اٹھیں گے تو رسول اللہ نہیں اٹھیں گے۔ ہم اٹھ کر چلے جاتے تھے، جب ہم اٹھ کر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے۔ واقعہ ابن ماجہ میں ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ غرض ہمیں اس حدیث سے جو سب سے بڑا سبق ملا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دے کے اور یہ عمل کروا کے ہمیں اصل میں بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، جو ہم اس وقت تکبر کے مریض بن چکے ہیں کہ معاشرے کا ہر وہ کمزور جو اپنے ایمان و عمل میں اگرچہ مضبوط ہو لیکن مال و دولت میں، شکل و شباہت میں، اور یا زبان ہماری نہیں ہے، یا قوم ہماری نہیں ہے، یا وطن ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور اس کے ساتھ ہم کلام کرنے کو ہی پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے ہم عیب سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ان کمزور ترین صحابہ کے ساتھ رسول اللہ کو یوں پابند کر کے اللہ نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ تمہیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ تم جو کسی کو جو کمزور ہے ظاہری طور پہ، اس کو کمزور یقین کر کے تم اس کی ہتک کرو، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت برگزیدہ ہے۔